بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امید کرتا ہوں پوری دنیا میں جہاں بھی دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو شیطان مردود کے تمام فتنوں سے محفوظ رکھے۔ میں محمد اسامہ علی اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد اسامہ علی آفیشیل۔ چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر کر کے اپنی بھرپور محبت کا اظہار کریں۔ اسامہ صاحب، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یار ہاروسکوپ چیک کریں، ہماری اسٹرالوجی کسی اچھے اسٹرالوجر سے مشورہ کر کے ہم چیک کریں اور پرائز بانڈ یا لاٹری کی طرف جائیں۔ تو ایک ویڈیو میرے خیال ہے ہمیں کافی عرصے سے ڈیمانڈ آ رہی تھی اس چیز کی، پرسنل بھی میسیجز آ رہے تھے، کامنٹ سیکشن میں بھی لوگ لکھ رہے تھے۔ پہلے زوڈیاک سائنس ڈسکس کر لیتے ہیں کہ سال 2025 میں کن لوگوں کے چانسز زیادہ ہیں، تاکہ وہ لوگ انویسٹ کر بھی لیں اور باقی لوگ ذرا اوائڈ کر لیں۔ ہاں دیکھیں، اس میں ٹیکنیکلی لوگ جو ہے نا، سب سے پہلا تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہر انسان کے اندر نا اس کی چھٹی حصی ہے، اس کے اندر خود ایک اسٹرالوجر ہے، یا اس کے اندر خود ایک ریڈار لگا ہوا ہے جو اس کے اندر یہ کام کرتا ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو خود بھی انٹویشن آ رہی ہوتی ہیں۔ ظاہری بات ہے کسی کا دل کرتا ہے یا انٹویشن آتی ہے تو وہ سائڈ پہ جاتا ہے، تو پھر وہ لیتا ہے، ورنہ وہ اس کی کبھی بھی نہیں لگی جس کے دل میں خیال نہیں آیا اور اس نے لاٹری لی نہیں۔ تو لاٹری سب سے پہلے تو لینا، خیال آنا، لیکن اس میں دو تین باتیں ہوتی ہیں۔ کچھ ہماری ذہنی کیفیت، راہو کا ٹائم یا اس طرح کا ہماری مینٹلی جیسے کہتے ہیں نا انسٹیبلٹی یا مینٹل پریشرز ایسے آتے ہیں۔ لاٹری نہیں ہوتی نصیب میں، لیکن ان مینٹل پریشرز کے نتیجے میں ہم ایک دوائی سمجھتے ہیں کہ کہیں سے کوئی ریلیف آ جائے نا۔ جیسے آپ بیمار آدمی کیا چاہتا ہے، بس ڈاکٹر کوئی ایک انجیکشن لگائے مجھے ٹھیک کر دے۔ اسی طریقے سے فائنینشلی پھنسا ہوا شخص بھی ایسا ہی کوئی ٹیکہ چاہتا ہے کہ ایک دم کوئی چھپڑ پھٹے اور پیسہ آ جائے اور میری یہ ساری صبح اٹھوں اور وریز ختم ہو جائے۔ تو یہ ایک مینٹل کیفیت آتی ہے، یہ عموماً مون سیٹرن میں آتی ہے، یہ راہو مون میں آتی ہے، مون مرکری میں آتی ہے، اس طریقے کی کیفیت۔ تو اس میں تو حقیقت نہیں ہوتی، اس میں تو ہم پیسہ ضائع ہی کرتے ہیں لاٹری خرید کے صحیح اتنا، بلکہ غلے میں جمع کر لیں تو شاید وہ زیادہ کوئی اس کی کوئی اچھی چیز بن جائے۔ بیرون ملک میں کیونکہ بہت زیادہ ٹرینڈ ہے، تو آج میرا ہے کہ اس پہ ہم اچھے سے 2025 کے جو نام ہے اور وہ زوڈیک دونوں حساب سے بتا دیتے ہیں، تاکہ لوگ اپنا پیسہ اور وقت برباد نہ کریں اور جن کے نصیب میں ہے وہ ٹرائی کریں۔ بالکل صحیح۔ تو اس میں سب سے پہلے تو ایک چیز عرض کر دوں، بلکہ یہ اینڈ پہ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ کن نمبرز پہ آپ کو جو ہے وہ وہ لاٹری لینی چاہیے، پرائز بانڈ لینا چاہیے، کیونکہ نمبرالوجی میں بھی لوگوں کے نا ڈفرینٹ اسپیکٹ ہیں اور ان کو بھی آج کلیئر کرنا ضروری ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے تو ایریز آئیں گے۔ ایریز میں چانسز ہوں گے کہ اس سال جو جولائی تک ان کے چانس ہیں، اگر جولائی تک کوئی قرآن دازی ہونی ہے تو یہ اس میں حصہ لیں۔ بانڈ لیتے رہیں، پرائز بانڈ لیتے رہیں، جولائی تک کوئی لاٹری لیتے رہیں، اور جولائی تک کوئی غیر روایتی انکم، کمیشن کا پیسہ، کرپشن کا پیسہ وہ بھی آ سکتا ہے۔ ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھیں، غیر روایتی انکم کے تمام ذرائع جو ہوتے ہیں پیسے کے وہ ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی کرپٹ آدمی ایریز ہے تو وہ کرپشن کا پیسہ بنائے گا، سمپل از دیٹ۔ نہیں ہم اوپن ہو، لوگوں بڑا اس کو چھپا چھپا کے رکھتے ہیں۔ اب تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر غلط تو صحیح ہے۔ رشتہ کرتے وقت یہ کب پوچھا جاتا ہے کہ لڑکا حلال کماتا ہے یا حرام، کتنا کماتا ہے، یہ میٹر کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اب ہمیں بھی میرا خیال ہے کھل کے بتانا چاہیے کہ بھائی صاحب کرپشن کا پیسہ بھی آپ کے ہاتھ آ سکتا ہے، سٹے کا پیسہ بھی آ سکتا ہے، کک بیکس بھی آ سکتی ہیں اس ٹائم میں ایریز والوں کے لیے۔ بے شک ایریز کی مارچ کے بعد 60% شروع ہوگی، لیکن وہ کاموں کے حساب سے ہوگی، ڈیلے کے حسابوں سے ہوگی، ایکسپیکٹڈ ریزلٹس کے حساب سے ہوگی، نہ کہ وہ آپ کے کوئی پیسے کو روک دے گی یا پیسہ رک جائے گا۔ اس میں اب الفابیٹس چے سے جتنے CHU سے جتنے بھی نام بنیں گے، ہم میرا خیال ہے نام کتنے کے لے لیں گے، کافی کہیں گے جی ہمارا نہیں لیا، تو اس کا بہترین ہے کہ ہم ساؤنڈز بتائیں، الفابیٹیکل ساؤنڈز بتائیں، بلکہ یہ اسکرین پہ بھی آ جائیں گے۔ تو ان ساؤنڈ سے نام آپ لوگ خود بناتے جائیں، وہ سارے نام اس میں شامل ہیں۔ چودھری تو ساری شامل ہے نا، یوں سمجھ لیں جن کے ساتھ بھی چودھری لگتا ہے، CHU CHE CHO LA LEE LU L سنگل ای LO اور A، جسٹ A۔ اچھا اس A میں آ نہیں ہے، اس میں لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ ڈبل اے نہیں، مثال اسما A ہے،
آسما ڈبل اے ہے ٹیکنیکلی، لیکن ہم اس کو ایریز میں ہی لوگ کنسیڈر کرتے ہیں، اور بڑے پرانے اسٹرالجرس کو کوئی سیدھا نہیں کیا کسی نے آج تک کہ بھائی جب آ کا ساؤنڈ لمبا کھنچ جائے اے، وہ ٹورس ہو جائے گا، وہ ایریز میں نہیں آئے گا. تو اس لیے جسٹ اسما اسد ایریز ہیں جی لیکن اسی طرح کا آ صرف نہیں ہے، آ ہو گیا وہ ٹورس میں چلا گیا. تو ہم کیونکہ بیسیکلی ساؤنڈس بتا رہے ہیں تو ساؤنڈس کو سمجھ لیں. فوراً الف کے بعد کوئی الفابیٹ آ رہا ہے تو دیٹس گڈ. الف کے بعد جیسے میں نے اسد کی مثال دی، اسما کی دی، اور کوئی اور ایسے ہو سکتا ہے، اسجد ہو سکتا ہے، تو وہ اس میں فال کرے گا، آ والے نہیں کریں گے. اس کے بعد جی دوسرا جو خوش نصیب زوڈیک نظر آتا ہے وہ لیو ہے. لیو جو ہے، لیو کے بھی چانسز ہیں کہ لیو کو غیر روایتی انکم، کٹھا پیسہ، کوئی چھپڑ پھاڑ پیسہ، لاٹری لیں، پرائز بانڈ لیں، یہ پاسیبلٹی ہے. اور اس میں اگر الفابیٹس کے نام لیں تو ایم ڈبل اے، ایم ڈبل ای، ایم ڈبل او، ایم ای، ایم او، ٹی اے، ٹی ڈبل ای، ٹی ڈبل او اور ٹی ای. اب لوگ اس میں بھی کنفیوز نہ ہو کہ ٹی ڈبل او کا مطلب وہ ہوگا جس کے اوپر آپ کے پیش لگی ہوتی ہے لمبا کھینچ کے تو، اور اگر سمپل سا تو، چھوٹا سا تو، مطلب ٹی او اور ٹی ڈبل او کا ساؤنڈ کو سمجھیں کہ جو لمبا کھچواں نام ہوگا وہ اس میں فال کر رہے ہیں. اس کے بعد جی ایکویریس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہائیلی ایریز کے بعد اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو ایکویریس کے زیادہ چانسز ہیں. ایکویریس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایکویریس کے لیے بھی سیم چانسز ہیں. ایکویریس کے بلکہ ابھی یہ ہے کہ سیٹرن مارچ میں ان کے سیکنڈ ہاؤس میں چلا جائے گا، تو اب ان کی ذرا پرسنالٹی کا پلانٹ ان کا جو ہے وہ 12th ہاؤس کا پلانٹ ان کے فیملی ہاؤس میں جائے گا، اور اس ٹائم پہ یہ کافی میچیورٹی کے سے ٹریول کر چکے ہیں، تو پیسہ اور چیزیں اکٹھی کرتے نظر آتے ہیں. بہرحال ایکویریس کے لیے بھی بہت زبردست یہ رہے گا. اس میں جی ڈبل او، جی او، ایس اے، ایس ڈبل ای، ایس یو، ایس او، ایس ای اور ٹی اے یہ بھی شامل ہیں الفابیٹس، جو ان سے بھی آپ لوگ نام بنا سکتے ہیں کہ ان ناموں کے افراد بھی کے لیے یہ لاٹری لگ سکتی ہے. کیونکہ یہ اس لیے الفابیٹس بتا رہے ہیں، موسٹلی لوگ اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں جانتے، تو کم از کم 40-30% نیم سے بھی آپ کے نیم میں آپ کا وہ جیسے کہتے ہیں نا کہیں نہ کہیں تعلق ہوتا ہی ہے، اور نکشترہ میچ کر رہا ہوتا ہے یہ کچھ بھی. اس کے بعد جی چوتھا آخری جو زوڈیک ہے وہ ہے کینسر. کینسرز کے لیے یہ اچھا ہے، کینسیرینز کے لیے یہ اچھا ٹائم ہوگا، ان کو بھی چاہیے کہ یہ چانس لے سکتے ہیں. اس میں جو الفابیٹس فال کریں گے کینسیرینز کے، ایچ ای، ایچ او، ڈی ڈبل او، ڈی اے، ڈی ڈبل ای، ڈی ای، ڈی او، یہ الفابیٹ سے نام بنا لیں آپ لوگ، یہ اس میں فال کریں گے. اور اس طریقے سے جو اب آ جائیں کہ یہ سارے وہ نام ہیں خوش نصیب یا یہ وہ ہیں بروج جو جولائی تک کے ہیں. ہم جولائی میں یہ موومنٹ بدل ہاں آدھا سال کہہ لیں، جون ہاف آف دا ایئر، ہاف کی بعد میں دے دیں گے ویڈیو آگے آنے والے ٹائم میں. یہ 6 مہینے آپ لوگ دبا کے پرائز بانڈ لیں. بس کرپشن کے پیسے کی ہم نہیں وہ کہتے کہ اس کو دبا کے لیں، لیکن بہرحال پرائز بانڈ، قرآن اندازی، کوئی سکیمز، جو بھی اس طرح کی چیزیں آپ لوگ کر سکتے ہیں. اچانک پیسہ اس طرح سے گرنے کے مہربان ہو سکتی ہے. اس کے بعد اب نمبرز پہ آ جائیں، کیونکہ یہ بڑا ٹیکنیکل نقطہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں نمبرز نکلتے ہیں، یہ بڑی مسکنسیپٹ. نمبرز نہیں نکلتے. آپ کا برتھ نمبر جو بھی ہے آپ اس کو لیں. مثال ہے آپ کا برتھ نمبر 3 ہے، تو آپ 3 یا 3 کے جو اعداد ہیں ان میں کھیلیں. 3 12 12 بھی، 21 بھی، 30 بھی. اسی طریقے سے آپ پھر اپنا ڈیسٹنی نمبر ایڈ کریں. اپنی ڈیٹ آف برتھ کو کاغذ پہ لکھیں، درمیان میں جمع کا سائن بناتے جائیں، سب کو جمع کر دیں. ایڈ اپ کے نتیجے میں جو نمبر آئے گا وہ ڈیسٹنی نمبر ہوگا، وہ بھی آپ کے نصیب کا نمبر ہے، اس کو کھیلیں. ہاں دونوں کو کٹھا مت کھیلیں اگر دونوں ایک دوسرے کے مخالف نمبر ہیں. نصیب کے نمبر سے پھر کھیلیں. اگر برتھ نمبر مخالف ہے تو پھر نصیب کے نمبر سے کھیلیں. پوائنٹ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ٹکراؤ مثال ہے کہ آپ کا جی
1 बर्थ नंबर है, 8 आपका दुश्मन है। आप जब अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं तो 1 आपकी बर्थ नंबर है, 8 आपका डेस्टिनी नंबर है। इसका मतलब है ये जो ज़िंदगी है ना, इन दोनों के दरमियान में होगा कुछ, मतलब चाहेगा कुछ, ज़िंदगी किसी और रुख पे लेके जाएगी। तो ये वो शख्स होगा जिसको इसकी नसीब की, जैसे कहते हैं ना, इसको जो चाहेगा वो नहीं मिल सकेगा ज़िंदगी में, इसका टकराव रहेगा, या इसके तरीके से नहीं मिल सकेगा, रिजल्ट्स लेट आएंगे। ये चाहेगा जल्दी, आएंगे लेट, क्योंकि सन नंबर है, उधर से सैटर्न का नंबर। अब ये दोनों मुखालिफ नंबर हैं, तो अब इसको ये चाहिए कि अपने बर्थ नंबर से उठा ले या अपने डेस्टिनी नंबर से उठा ले। लेकिन उस सब नंबर्स में खेलने से नंबर नहीं निकलते, क्योंकि वो रैंडम प्ले कर देते हैं। नसीब में जब वो पैसा आया होगा तब ही वो लॉटरी लगेगी, फिर नंबर कोई भी हो। लेकिन आपने अगर सेलेक्ट ही करना है तो फिर आपके पास बेहतरीन चांस है कि या आप अपना बर्थ नंबर उठाएं या अपना डेस्टिनी नंबर, इन्हीं के कम्बिनेशन में प्ले करें। वो लोग जिनका आपस में ये जो नंबर है टकराते नहीं हैं, एंटी नंबर्स नहीं है। एक वीडियो नंबरोलॉजी पे हम नेक्स्ट ला रहे हैं जिसमें हम पूरी आपको डिटेल दे देंगे कि कौन सा नंबर किस नंबर से, बल्कि एक सीरीज़ ही कर देते हैं, शादी करें, कौन सा नंबर किस नंबर्स के एंटी है, और आप इन चीज़ों को अपने मतलब बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल साइंस है। जो लोगों ने बड़ा जी नंबर कौन सा बता दें हमारा निकलेगा, आज हमने वो आपको बता दिया कि अपना बर्थ नंबर उठाएं या अपना डेस्टिनी नंबर उठाएं, वही नसीब का नंबर है, उसी से ही चीज़ें घूमनी है आपके अंदर, तो बस उसी को यूज़ करें। हाँ, उनके एंटी ना लें, उनके दोस्त नंबर खेल सकते। चलिए जी, जिन लोगों के बारे में हमें बताया गया है, अगर वो ये सुन के कोई उनको फ़ायदा होता है तो वो कमेंट सेक्शन में आगाह ज़रूर नहीं, 5% हमारी जो है उसके लिए, ट्रस्ट के लिए भी भेज सकते हैं। नीयत अच्छी करें कि हम जी सदका जारिया के तौर पे कोई ना कोई वो करेंगे, अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। एक स्पेशल अनाउंसमेंट है अपने व्यूवर्स के लिए। ये उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको एंजॉय भी करेंगे। देख तो पहले भी आप वीडियोस रहे थे, और आप लोगों की, कुछ लोगों की ऐसी मामलात होते हैं वो अफोर्ड भी नहीं कर पाते, उनको मैं हमेशा से इंटरटेन करना चाहता था। तो अब ये एक मौका मेरे ज़हन में अचानक आया, एक नई स्कीम आई कह सकते हैं इसको। तो उसमें अब ये होगा कि जितने लोग मेरी वीडियो के, किसी भी वीडियो के नीचे अब आके कमेंट करेंगे इस चैनल पे, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कमेंट में ये करें कि कमेंट में आप अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डाल दें। उससे ये होगा कि हम आपकी हर रोज़ की जितने भी लोग कमेंट किए होंगे उनके नेम्स कलेक्ट करके उनको जो है वो ड्रॉ में डाल देंगे। और एवरी संडे जो है हम एक इसकी, वो जैसे कहते हैं ना कि पर्चियाँ जैसे डलती हैं, और उस तरीके से कोई 10 नाम चुना करेंगे रैंडमली जिनके नीचे कमेंट्स आए होंगे, और उनको फिर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी पर्सनल कंसल्टेशन के लिए मुंतखब करूँगा, और उनमें उनको जो है 10 से 15 मिनट उनका ज़ाती जायचा देख के बना के, उसमें जो उनके कोई 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, वो ज़्यादा लंबा नहीं हो पाएगा, लेकिन ज़रूर ये कोशिश होगी कि वो आपको 5-10 मिनट में जो आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका आंसर कर दिया जाए। लेकिन इससे ज़्यादा ये शायद फिर मैं इसको मतलब कैरी ऑन नहीं कर पाऊँगा। हाँ, अगर आप लोगों ने इसमें अच्छा एक डिसिप्लिन बना के रखा तो हम शायद इस सिलसिले को चलाते चले जाएंगे। उसके साथ साथ बीबी जान ऑनलाइन की, आपको पता है, एक ऑनलाइन कुरान एकेडमी वालदा साहिबा की ज़ेर निगरानी हम उसको रन कर रहे हैं। उसमें पूरी दुनिया में जहाँ भी आप लोग जो है वो अपने बच्चों को पढ़वाते हैं, या उसमें तजवीद का बेसिकली ज़्यादा सिलसिला है, क्योंकि मसला ये है कि हम वज़ाइफ में या डिफरेंट उसमें देखते हैं कि जितने भी लोग मखारिज जो हैं वो दुरुस्त नहीं होते, इस वजह से असर नहीं होता आपकी दुआ में, आपके कुरान पढ़ने में। यही फ़र्क मैंने अमूमन ऑब्ज़र्व किया है। तो उसके लिए ये होता है कि मखारिज ठीक हो जाए, तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त हो जाए, तो फिर अपने जहाँ से जो आवाज़ निकलनी है, जो साउंड निकलना है, वो वहाँ से अदा हो, तो फिर इंशाल्लाह जो है आपके कुरान पढ़ने का भी असर और पुरतासीर हो जाता है सिलसिला। तो बहरहाल बीबी जान ऑनलाइन एकेडमी को सपोर्ट भी करें। आप लोगों का अगर कोई बच्चा नहीं है तो आप बच्चों की फ़ी स्पॉन्सर भी कर सकते हैं इधर,
اور اسی طریقے سے آپ لوگوں کے کوئی بچے ہیں تو بچے دے بھی سکتے ہیں. تو بہرحال اس کو بھی, اس سلسلے کو بھی اب دوبارہ آپ لوگوں کی توجہ اور مدد کی بھرپور ضرورت ہے. اس کے ساتھ ہی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ان دونوں اناؤنسمنٹس پہ جو ہے اپنی بھرپور جو ہے شرکت اور بھرپور سپورٹ کا مظاہرہ کریں گے. شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.